بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، یہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی جلد قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اور قربانی وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور قربانی جن دنوں میں کی جاتی ہے ان دنوں کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ سنن ابی داود کتاب المناسک حدیث نمبر 1765 ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن قرط ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کی فضیلت ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن جو ہے وہ یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ اس عبادت کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ سنن ترمذی کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل الاضحیۃ، حدیث نمبر ہے 1493 1493، اور اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کے دن میں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ اس کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہے۔ اور جس جانور کو اللہ رب العزت کے حضور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس جانور کے متعلق ارشاد فرمایا، انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ وہ جانور قیامت کے روز اپنے کھروں، اپنی سینگوں اور اپنے بالوں سمیت حاضر ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ جانور قیامت کے روز آئے گا۔ اور وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین پر خون کے گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، قربانی پہلے مقبول ہو جاتی ہے، خون زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ اور پھر یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب قربانی آپ پر کرنا واجب ہو، لازم ہو، اور جب آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کر رہے ہوں تو اسے بوجھ سمجھ کر کے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یوں ہی قربانی نہ کریں، بلکہ اس کی ترغیب یوں دلائی ہے، فطیبوا بہا نفسا، کہ جب آپ قربانی کریں تو مکمل خوش دلی کے ساتھ کریں، ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وجد اور سرور کی کیفیت میں اپنی قربانی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے عام طور پر اس وقت اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بہت کم لوگ قربانی کرتے ہیں، چند افراد ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتے ہیں، باقی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی قربانی دوسروں سے کرواتے ہیں۔ تو اگر دوسروں سے قربانی کروائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اسی طرح سے ادا ہو جاتی ہے جس طرح سے اپنے ہاتھ سے قربانی کی جاتی ہے، لیکن سنت مصطفی اور سنت ابراہیمی یہی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کی جائے۔ قربانی کی روح یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس ضمن میں سنن ترمذی کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی الاضحیۃ بکبشین، حدیث نمبر 1494 ہے 1494، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل وہ بتلا رہے ہیں، اس کا پورا نقشہ گویا کہ انہوں نے کھینچا ہے اور بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ ذبحہما بیدہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کی قربانی اپنے دست مبارک سے کی، دونوں مینڈھوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، قربان کیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی جب اپنی طرف سے کرنی ہے تو ذبح بھی خود سے کیا جائے، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل معلوم ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَسَمَّ وَكَبَّرَ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں ذبح فرمایا تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، اور جب آپ انہیں ذبح فرما رہے تھے تو اپنا پیر مبارک جو ہے وہ ان کے پہلو پر آپ نے رکھا۔ تو یہ گویا کہ پورا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا بھی آپ کی سنت ہے اور جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر اور اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے حلقوم نازنین پر چھری پھیر رہے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو چونکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا اور دکھانا مقصود تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم کے کتنے پابند ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت میں کس طرح سے فنا ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دکھانا مقصود تھا، جو دکھانا مقصود تھا، جب وہ دکھا لیا اور واضح کر دیا فرشتوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال اپنے خلیل کی اور اپنے محبوب بندے کی قائم کر دی، اس محبت کی، تو پھر اللہ رب العزت نے جنت سے جب دمبا یا مینڈھا جو بھی بھیجا اس کی جگہ پر کہ اب اس کی قربانی کریں، تو دیکھیں اس کی قربانی بھی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائی ہے، اس کو ذبح فرمایا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ تو دیکھیں کہ ان کے سامنے ان کا اپنا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تو آپ اپنے لخت جگر کے گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو کون سی چیز مانع ہے اور آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ اپنی چھری دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں؟ جانور آپ کا ہو، قربانی آپ پر واجب ہو، چھری بھی آپ کی ہو اور ہاتھ بھی آپ کا ہو، عمل بھی آپ کا ہو کہ آپ جو ہے اس جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ یہ کامل شکل ہے سنت ابراہیمی کی اور یہ کامل شکل ہے سنت مصطفوی کی۔ واجب تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس واجب کو ادا کرنے کی مکمل وہ شکل جو سنت ابراہیمی اور سنت مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے اللہ رب العزت کے 2 برگزیدہ پیغمبروں اور رسولوں نے اس عمل کو کیا ہے، اس قربانی کے عمل کو کیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ادھر حضرت سیدنا ابراہیم جن کے گردن پر چھری چلا رہے تھے وہ ان کا لخت جگر ہے، اس کے باوجود انہوں نے دوسروں سے ریکویسٹ نہیں کی اور کسی اور سے ریکویسٹ کرتے کہ لیں آپ اسے قربان کر دیں اللہ رب العزت کے راہ میں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لخت جگر بھی اپنا ہے، نور نظر بھی اپنا ہے، بیٹا اپنا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے آپ اپنے دست مبارک سے چھری حلقوم اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جانور بھی جو آپ نے قربان کیا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیا۔ پھر یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے 2 مینڈھوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کو سنانے کا اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آپ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کریں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق ہو، لیکن دوسروں سے کروانے کے بجائے اپنے جانور کو خود سے ذبح کریں۔ تو یہ سنت
کی ادائیگی کی کامل شکل ہوگی۔ سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کی ادائیگی کی یہ کامل شکل ہوگی، تو کامل طریقے سے ادا کریں۔ اب میں کامل کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں سے قربانی کروائیں گے تو وہ ناقص ہوگی، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس یاد کو آپ تازہ کریں جو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح کیا، تو آپ اس یاد کو تازہ کریں اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کر کے، خود سے ذبح کر کے۔ اب وہ لوگ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں قربانی کرنے سے، بچنا چاہتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کس قدر غضب کا اظہار فرمایا ہے، یہ روایت بھی دیکھ لیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3123 ہے، اور حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح، کہ جس کے پاس وسعت ہو، جس پر قربانی لازم ہو، واجب ہو، اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غضب کا اظہار اس طرح سے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئیں، یعنی دور رہیں ہماری عیدگاہوں سے، کہ جن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی کرنا لازم ہے، اور استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کے لیے اپنے غضب کا اظہار اور اپنی ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا، فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئیں، وہ عیدگاہوں سے دور رہیں۔ جس طرح سے وہ قربانی سے دور ہیں جان بوجھ کر، تو پھر ان کا حق نہیں بنتا اور انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر کے ہماری عیدگاہوں میں نماز ادا کریں۔ جب وہ ہماری طرح قربانی نہیں کر سکتے اور ہماری سنت کو زندہ نہیں کر سکتے، اور جو ان پر واجب اور لازم ہے اس واجب کو ادا کرنے سے جب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ چاہیے کہ عیدگاہوں سے بھی دور رہیں، عید الاضحیٰ کی نماز سے بھی دور رہیں، نہ پڑھیں عید الاضحیٰ کی نماز، اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہوں کے قریب اور عبادت گاہوں اور مسجدوں کے قریب نماز ادا کرنے کے لیے ہرگز نہ آئیں۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک طرح سے اظہار ناراضگی فرمایا ہے، غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ ہلکا عمل ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنا ناراض ہوتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب اور آپ کی ناراضگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہے کہ جسے ترک کر دیا جائے۔ تو اتنی گفتگو کا مقصد اور ماحصل ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ دیا ہے، اسی سے اس کی ایک تو عظمت معلوم ہوتی ہے۔ پھر ان دنوں کے متعلق حضور نے یہ فرمایا کہ یہ عظیم ترین دن ہوتے ہیں جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، افضل ترین ایام، عظیم ترین ایام ہوتے ہیں۔ اور پھر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر حضور کا اپنا عمل بھی ہے۔ تو جن افراد کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے وہ ضرور اس واجب عمل کو ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے جانور کو قربان کرنے کی اور ذبح کرنے کی کوشش کریں، سنت کو اس کے کامل شکل میں ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمامی لوگوں کو سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔